میں سن 2000 تک 2002 3 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے. وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی. ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ آئی سی یو میں اور گزشتہ 2.5 پونے 3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں. میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے. بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. میں نے دیکھا نا، اسے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے. 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے. اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرہ عطا کی ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے، اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے. بس استغفار کریں. اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا. کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی. تسبیح خانے سے اس کی نسبت کے پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں. مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے. میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی. میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے. مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں. اس کی ایک ملازمہ اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی. اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی. اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی. اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا. ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں. بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی اور آج تک ہوش میں نہیں آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. نبی پاک معصوم تو فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے. مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے. اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. توبہ استغفار، توبہ استغفار. اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے.